بسم اللہ الحمد للہ وبہ نستعین۔ سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم سنت پر بات کریں گے، وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے، اور وہ ہے کثرت سے استغفار۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جان لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواه البخاری، حدیث نمبر 6307۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ سوچئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، وہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرے اور امت والوں کو سکھائیں کہ اللہ سے غفلت نہ برتو، ہمیشہ استغفار کرتے رہو۔ استغفار کا مطلب اللہ سے گناہوں پر معافی مانگنا، آئندہ کے لیے سچے دل سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا۔ استغفار کریں گے تو فائدہ یہ نکلے گا، گناہ معاف ہوتے ہیں، دل نرم اور صاف ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر سورہ نوح آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ استغفار کرو، اللہ تمہیں آسمان سے خوب بارش دے گا، مال و اولاد میں اضافہ کرے گا، باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا رزق تنگ ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، کہنے لگا میری کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اب آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے شخص کو جواب دیے تھے، اس کو بھی جواب دیتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا بارش نہیں ہو رہی ہے، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ پھر سے وہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر مسئلے کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید سورہ نوح آیت نمبر 12 کے اندر فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغات دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ استغفار ہر طرح کی دنیاوی اور دینی اور اخروی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر رزق چاہیے تو استغفار کرو، اولاد چاہیے تو استغفار کرو، مشکلات کا حل چاہیے تو استغفار کرو، دل کی پاکیزگی چاہیے تو استغفار کرو۔ استغفار کی اتنے سارے فوائد ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے، ہمارے چھوٹے بڑے جانے انجانے
تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔